آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مسجد اقصیٰ کے بارے میں دلچسپ اور اہم معلومات۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی نیوز کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام اسی مسجد اقصیٰ کا ہے۔ یہ یروشلم میں موجود ہے اور یہ یہاں کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں ایک وقت میں 5 لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا رقبہ تقریباً 1,44,000 میٹر مربع ہے۔ مسجد الاقصیٰ، جس کو عربی زبان میں المسجد الاقصیٰ کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کے بہت اہم مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد قدس کے شہر میں واقع ہے، جو فلسطینی خطے میں ہے۔ اس کی تعمیر کا وقت خدابتہ ہے، لیکن اس کی بنیادی تعمیر ہرود کے خلافتی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ہوئی۔ یہ اسلامی تاریخ میں دوسرا قبلہ رکھنے والا مقام ہے۔ مسجد الاقصیٰ اسلامی روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معراج کی مقام ہے۔ مسجد الاقصیٰ کی عمارت عرضی علاقے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کے اندر کئی حصوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی عمارت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں بنائی گئی تھی۔ مسجد الاقصیٰ کی تاریخ بہت پرانی اور اہم ہے۔ یہ مسجد فلسطین کے بیت المقدس شہر میں واقع ہے، جو اسلامی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ اس کی تعمیر کا وقت بہت قدیم ہے اور اس کا تاریخی اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ مسجد الاقصیٰ کی بنیادی تعمیر مسجد الاقصیٰ کے قدیم دورانیے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکومت کی دور میں مسجد الاقصیٰ کی بنیادی عمارت پر شروع ہوئی۔ اس کی تعمیر میں مختلف بنیادی عمارتیں شامل تھیں۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں ہی مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے۔ اس مسجد کو حرم قدسی شریف اور القدس بھی کہتے ہیں۔ یہ مسجد یروشلم شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ کی حیثیت اور فضیلت یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ سابق ہے۔ جس طرح مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے۔ مسجد حرام کی بنسبت مسجد اقصیٰ میں 1/4 ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت میں ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازیوں کا ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں 250 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے۔ سفر معراج کی پہلی منزل بیت المقدس ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ معراج پر تشریف لے جاتے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی، جبکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ معراج سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں فجر کی نماز میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کی نیت سے کسی مسجد کا سفر کرنا درست نہیں ہے سوائے 3 مساجد کے۔ وہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ ہیں۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ ایمانی اور مذہبی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں دشمنان اسلام بیت المقدس کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کرتے نظر آئے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم ممالک متحد ہو جائیں۔ جہاں یہ موقع ہمارے لیے کسی امتحان سے کم نہیں، وہیں یہ ایک اچھا موقع بھی ہے کہ عالمی سطح پر اتحاد امت کا پیغام دے کر ہم ثابت کر دیں کہ ہماری ذاتی چپکلشیں اپنی جگہ ہیں، مگر ہم سب متحد ہیں، اور دنیا جان لے کہ اگر آئندہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی جانب
کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ان مقدس مقامات کے لیے ہم مسلمان اپنی جان، مال اور سب کچھ قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اس گھڑی اگر امت مسلمہ کی جانب سے اتحاد کا مظاہرہ کیا گیا تو آئندہ امریکہ سمیت تمام سازشی عناصر محتاط ہو جائیں گے، بصورت دیگر بے ضمیری کی تصویر بنے بیٹھے رہیں گے تو مذمت اور احتجاج کے علاوہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں کا مسجد اقصیٰ سے محبت کا اپنا رشتہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی قدس اور مسجد اقصیٰ کو ان ظالم و جابر اور غاصب لوگوں کے قبضے سے آزاد کرا دے اور فلسطینیوں کی قربانی بار آور ثابت ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔